بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ، آیت نمبر 117 118، یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ لقد تاب اللہ، اور تحقیق اللہ نے توجہ فرمائی علی النبی، نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پر توجہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ تبوک جیسے دور علاقے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن بنایا کہ وہاں جا کے حملہ کرنا چاہیے، جو مطلب وہاں اس وقت کے جو معروضی حالات تھے اس کے مطابق یہ ایک اگر ناممکن نہیں تھا تو بہت زیادہ مشکل عمل تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت اتنی قوت دی کہ اب رومیوں سے لڑنے کی اور سپر پاور جو اس زمانے کی تھی اس سے لڑنے کی اللہ نے طاقت دے دی۔ تو لقد تاب اللہ کی توجہ علی النبی، کس پر؟ نبی پر، والمہاجرین، اور مہاجر صحابہ پر، والانصار، اور انصار صحابہ پر، الذین اتبعوہ، وہ کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اور یہ اتباع غزوہ تبوک مراد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے فی ساعۃ العسرۃ، مشکل کی گھڑی میں، ساعہ اس گھڑی کو بھی کہتے ہیں اور وقت ٹائم اس کو بھی کہتے ہیں، یہاں مراد کیا ہے؟ اور عسرہ، اس لیے غزوہ تبوک کا ایک نام جیش العسرہ ہے۔ عربی کتابوں میں اس کا جو نام آتا ہے نا وہ جیش العسرہ اس کو کہتے ہیں، یعنی مشکل جو ہے نا جنگ، جیش العسرہ۔ جیسے پہلے بھی بتایا، فصل کی کٹائی کا وقت ہے، سخت گرمی ہے، دور ہے، پھر وسائل بھی نہیں ہے جانے کے لیے، ایک ایک اونٹ پہ 10 آدمی، اب 10 آدمی اور ایک اونٹ، تو ظاہری بات ہے 10 آدمی ایٹ اے ٹائم تو سوار، مطلب ہے یہ سمجھ لے کہ پیدل ہی ہے سارے، اور اتنا لمبا سفر 400 میل کا فاصلہ ہے یہ۔ اب اتنے لمبے سفر میں آپ ایک اونٹ ہو، 10 بندے ہو، اور ایک ایک کر کے بندہ سوار ہو رہا ہو اور دوسرا پیدل چل رہا ہو، صرف وہ سستانے کے لیے اور جو ہے نا تھوڑے سے آرام ملنے کے لیے آپ کو اونٹ مل رہا ہے، سفر کے لیے نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہے نا یہ ساتھ گئے ہیں، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار۔ دیکھو ان کو اللہ کتنا بڑا اعزاز دے رہے ہیں، نبی کے ساتھ اس یعنی اللہ کے اس توجہات میں نبی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، اگرچہ نبی کے اوپر توجہات اور ہے، ان پر جو توجہات ہے وہ اور ہے، لیکن نا جو ہے نا ظاہری طور پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ساتھ ان کو کیا کر دیا؟ ملا دیا۔ اس لیے ان کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کہنا یا ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا، نعوذ باللہ، قرآن کریم کی جو تصریحات ہے اور قرآن کریم کے جو نصوص ہے ان نصوص کا انکار ہے۔ من بعد ما کاد، من بعد اس کے، ما کاد کہ قریب تک، یزیغ قلوب فریق منہم، کہ یزیغ، زاغ یزیغو کے معنی ہے کھجی، ٹیڑھا پن، قلوب فریق ایک فریق کے دل میں، منہم ان میں سے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب تیاری ہو رہی ہے تو تیاری میں ذہن میں خیالات آتے ہیں، وساوس آتے ہیں کہ بھئی فصل تیار ہے، مشکل کا سفر ہے، اور ظاہری طور پر وہاں مطلب ہے جیتنے کے بھی حالات، تو یہ وساوس ہے جو ذہن میں اس کو جو ہے نا، اور اس طرح کے حالات میں بندے کے لیے جب بندے کے پاس 2 راستے ہو نا، ایک کٹن ہو اور دوسرا بھی کٹن ہو، اس معنی کے اعتبار سے اب دونوں راستے کٹن ہے۔ ایک تو یہ ہے جانا، یہ مشکل، دوسرا یہ ہے کہ پیچھے رہ جانا، یہ بذات خود مشکل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پر توجہ کی۔ یعنی اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کی طرف کیا ہو گئی؟ توجہ ہو گئی،
اور اللہ کے اس توجہ کی وجہ سے اس کٹن سفر کے لیے بھی یہ سارے کیا ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہیں۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اللہ تبارک و تعالی جو ان کو دے رہے، یعنی وقت سے پہلے اگر کسی کو اللہ کی طرف سے اشارہ مل جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کا محبوب ہے، کیونکہ پہلے سے گناہ سے پہلے بندے کو اشارہ مل جاتا ہے۔ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی کے بندے نیک ہر زمانے میں ہوتے ہیں، کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات خواب میں دکھا دیتے ہیں کہ نہیں یہ کام تمہارا ٹھیک۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی ہاتف غیب سے کوئی آواز سنوا دیتے ہیں کہ تمہارا یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ کبھی اللہ ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو میں غلط کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر رجوع کیا۔ کیوں؟ انہو کہ بے شک، بہم ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، مہربان بھی ہے اور رحم کرنا۔ اور جو مہربان اور رحم کرنے والا ہو وہ بچاتا ہے کس سے؟ نقصان سے بچاتا ہے، اور ان کا پیچھے رہ جانا یہ ان کے لیے کیا تھا؟ نقصان تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بچایا۔ لقد تاب، تحقیق توجہ فرمائی، کس نے؟ اللہ نے، علی النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی پر، والمہاجرین اور مہاجرین صحابہ پر، والانصار اور انصار صحابہ پر، الذین اتبعوا جنہوں نے تابعداری کی، کس کی؟ آپ کی، یہ علی النبی، نبی کی، فی ساعۃ العسرۃ، ساعہ گھڑی، فی میں، العسرہ مشکل، مشکل کی گھڑی میں، من بعد ما کاد، بعد اس کے، ما کاد قریب تھا، ہوا نہیں، یعنی حالات ایسے تھے کہ فطری طور پر کوئی بھی بندہ اس حالات میں اس سفر کے لیے تیار نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ماکات اس طرف اشارہ کر رہا، یعنی ان کے ذہن میں نہیں آیا کہ ہم نے نہیں جانا، لیکن جو معروضی حالات تھے، ایک انسان اگر اس معروضی حالات میں ہو جائے نا تو اس کی حالت یہی ہوگی کہ یزیغ قلوب فریق منہم، کہ کجی ہو جائے، ٹیڑھے ہو جائے، قلوب فریق، ایک فریق کے دل، منہم ان میں سے۔ لیکن کیوں نہیں ہوئے؟ یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا کہ تاب علیہم، اللہ کی توجہات ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ثم تاب علیہم، پھر توجہ فرمائی، ہوا اللہ نے، علیہم ان پر، انہو بے شک، ہو اللہ، بہم ان کے لیے، رؤوف مہربان، رحیم رحم کرنے۔ یہ دو جو صفات ہے یہ اسی صورت کے بالکل آخری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ بالمؤمنین انہ بہم رؤوف الرحیم، اللہ کے لیے بھی وہی، اسی بالمؤمنین ہی ہے، لفظ وہی ہے، بس صرف یہاں ضمیر کے ساتھ ہے اور وہاں یہاں پروناؤن کے ساتھ ہے، وہاں ناؤن کے ساتھ ہے۔ جملہ ایک ہی ہے، بہم یعنی بالمؤمنین، رؤوف الرحیم، رؤوف مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی صورت کے بالکل آخر میں انشاءاللہ اس پہ جب وہ آیت آئے گی تو بات کریں گے، رؤوف الرحیم کہ مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو ان دونوں آیتوں میں معنی کے اعتبار سے فرق نہیں ہے، الفاظ کا اس لیے فرق ہے کہ یہاں پروناؤن ہے اور وہاں پر کیا ہے؟ ناؤن استعمال ہے۔ بہم یہاں ہم ضمیر کا مرجع مومنین ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین، وہ آیت نمبر 106 پہ میں نے بتایا تھا کہ آگے آیت نمبر 118 میں آئے گا، وہ جو 3 صحابہ تھے جن کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا، جس میں کعب ابن مالک تھے، مرارہ ابن ربیعہ اور ہلال ابن امیہ۔
یہ جنتین صحابہ، کعب ابن مالک کا تو بخاری میں ہے، کعب ابن مالک سے تو اپنی بیوی پہ باتیں کرنا چھوڑ دی تھی، اس سے تو بیوی بھی نہیں بولتی تھی۔ اور کعب ابن مالک کہتا ہے کہ ہم ایسے تھے نا کہ ان دنوں میں ایسے لگتا تھا کہ اس علاقے کے ہم سرے سے باشندے ہی نہیں ہے۔ جیسے آپ کسی اجنبی جگہ، مثلا عسکری 14 میں کوئی باہر کا بندہ آتا ہے تو ہر بندہ اس کو مطلب اجنبیت سے دیکھتا ہے، پتہ نہیں کون ہے، کوئی سلام بھی نہیں کرتا، کوئی سے ہاتھ بھی نہیں ملاتا، یا مسجد میں آتا ہے تو کوئی سلام بھی نہیں کرتا، ہاتھ بھی نہیں ملاتا۔ تو کعب ابن مالک کہتا ہے ایسے ہی تھے ہماری حالت، بالکل نہ کوئی بات کرتا تھا نہ سلام کرتا تھا۔ اگر کسی کو سلام کرے، ایون بھائی کو سلام کرتا، وہ جواب نہیں دیتا تھا، تو بھائی ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اس سے بڑا مسئلہ کوئی اور، اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اس سے بڑی بات کوئی اور ہے نہیں۔ بھائی ہو کے بھی بات چھوڑ دینا، دیکھو یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان کا کیا معیار۔ آج ہم اپنے بھائی کے لیے، رشتہ دار کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، یہ کسی سے بات کرنا یا جو دین کے خلاف چلنے والے لوگ ہیں ان سے بات کرنا تو دور کی بات ہے، ہم تو دین تک چھوڑ دیتے ہیں جنا اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو یہ جو تین تھے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان کا جو پیریڈ تھا نا، وہ پیریڈ کیا ہو گیا؟ ختم۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، ان میں دو صحابہ تو بدری ہے، اور بدر کے صحابہ کا تو اپنا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، دو تو بدری ہے، اور تیسرے جو صحابی ہے وہ باقی بدر کے علاوہ باقی جتنے بھی غزوات ہیں ان سب میں شریک رہے ہیں۔ بس انسان ہے تو یہ ان کو جو سزا ملنی تھی، ان کے ساتھ جو کرنا تھا وہ ہو گیا، تو اللہ نے ان پہ بھی رجوع کیا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور وہ تین جن کے معاملے کو پیچھے کر دیا تھا۔ خُلِّفُوا یہاں تبوک سے پیچھے رہنا مراد نہیں ہے، خُلِّفُوا امرہم، ان کے معاملے کو جنا ڈیلے کر دیا گیا تھا۔ خُلِّفُوا کا مطلب ہے پیچھے کرنا کسی چیز کو۔ حتیٰ، کب تک؟ حتیٰ یہاں تک، اذا ضاقت علیہم الارض، کہ جب تنگ ہو گئی علیہم ان پر، الارض زمین، بما رحبت، باوجود وسیع ہونے کے۔ یہ رحبہ اصل میں کہتے ہیں چبوترے کو۔ یہ پہلے زمانے میں نا یہ ڈیرے ڈیرے ہوتے تھے لوگوں کے، جس پہ بہت سارے لوگ آ کے شام کو کیا کرتے تھے؟ بیٹھتے تھے، کھلی جگہ ہوتی تھی، اس کو عربی میں رحبہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ جگہ کھلی ڈلی ہوتی تھی اور وہاں کوئی دیوار ویوار نہیں ہوتی تھی، بس ایک اونچی جگہ بنی ہوتی تھی، اوپر ایک چھوٹا سا چھپر بنا ہوتا تھا، سارے گاؤں کے لوگ ادھر جمع ہوتے تھے، اس کو عربی میں رحبہ کہتے ہیں۔ تو یہ رحبت، راحہ با، اس کا روٹ ہے، زمین باوجود جنا کس کے؟ وسیع ہونے کے، کشادہ ہونے کے، تنگ، جب کوئی بھی بات نہیں، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور ان پر ان کے دل بھی، خود بھی تنگ ہونے لگے کہ بھئی یہ کیا زندگی ہے، کوئی بات بھی نہیں کرتا، سلام بھی نہیں کرتا، نہ کوئی کھانے پہ بیٹھتا ہے، نہ پینے پہ۔ وَظَنُّوا، اور وہ گمان کرنے لگے، اللہ ملجأ، کہ نہیں ہے کوئی جائے پناہ، من اللہ، اللہ کے سوا سے، الا الیہ، سوائے کس کے؟ اللہ کے۔ لا ملجأ، یہ لجأ یلجأ، اس سے اردو میں ایک لفظ ہے نا، یہ صرف باب افتعال پہ چلا گیا، جیسے جیم نون با جنب، جانب میں یہ اجتناب پہ چلا جاتا ہے نا، تا ایک بیچ میں اضافی لگ جاتا ہے، تو یہ لام جیم حمزہ، یہ جنا جب تا بیچ میں لگ جاتا ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ التجا ہو جاتا ہے۔ تو لا ملجأ، نہیں ہے کوئی جائے پناہ، یعنی کوئی درخواست کی جگہ، من اللہ، اللہ کے علاوہ سے، الا الیہ، ثم تاب علیہم، پھر جب انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو تاب، اللہ نے رجوع کیا، علیہم، اللہ متوجہ ہوئے، علیہم، ان پر، لیتوبوا، تاکہ یہ لوگ کیا کر لے؟ توبہ کر لے۔ کیا مطلب؟ جب اللہ بیان کرے مطلب ہے اللہ ان کی توبے کو قبول کر لے۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب توبہ قبول کرنے والے ہیں اور
رحم کرنے والے ہیں. وعلی الثلاثۃ الذین، اور ان تین پر، الذین خلفوا، جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، جن کا معاملہ پیچھے کر دیا گیا تھا. حتیٰ، یہاں تک، اذا، جب، ضاقت، تنگ ہو گئی، علیہم، ان پر، الارض، زمین. اب ظاہری بات ہے جب بندے سے بیوی بھی بات نہ کرے، بچے بھی بات نہ کرے تو زمین تنگ ہی ہوتی ہے. بما رحبت، باوجود کشادہ ہونے کے. وضاقت علیہم انفسہم، اور تنگ ہو گئے ان پر، ان کے نفس. اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ خود بھی گھٹن محسوس کرنے لگے. بامحاورہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ خود بھی گھٹن زدہ ماحول میں بندہ گھٹن ہی محسوس کرتا ہے. وظنوا، اور یقین ہونے لگا، گمان کرنے لگے، اللہ ملجا، یہ کہ نہیں کوئی درخواست کی جگہ، پناہ گاہ، من اللہ، اللہ کے سوا، الا الیہ، مگر اس کی. یہ دیکھو یہ الہ بتا رہا ہے کہ اس کا اصل معنی ہے وہی درخواست کی جگہ، کہ درخواست کی کوئی اور جگہ نہیں ہے، درخواست میں نے اسی کی طرف لے کے جانی ہے. ثم تاب علیہم، پھر متوجہ ہوئے یا توجہ فرمائی، علیہم، ان پر، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کر لے. انہ هو التواب، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، هو التواب، وہ زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں. بس بندہ ایک دفعہ کہہ دے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتے ہیں. ہم نہیں معاف کرتے ہیں، باقی اللہ معاف کر دیتے ہیں.